تو جناب کیا زبردست آغاز کیا ہے پاکستان نے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا۔ پہلے ہی میچ میں جنوبی افریقہ جیسی ٹیم کو جو دفاعی چیمپئن بھی ہے 93 رن سے ہرا دیا، اور پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن بھی۔ جی بالکل، اور یہ فتح اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ پاکستان پچھلے کچھ میچز سے مسلسل ہار رہا تھا، تو یہ سلسلہ ٹوٹا۔ اور ہاں، جنوبی افریقہ دفاعی چیمپئن ہے، ٹھیک ہے ان کے کچھ اہم کھلاڑی نہیں تھے، لیکن پھر بھی چیمپئن کو ہرانا، وہ بھی اتنے مارجن سے، یہ بڑی بات ہے۔ صحیح کہا۔ اور اس جیت کی بنیاد دیکھیں تو بلے بازوں نے رکھی شروع میں امام الحق کی وہ 93 رنز کی اننگز، پھر شان مسعود، رضوان اور سلمان علی آغا کی بھی اہم شراکتیں۔ اس سے پاکستان کو شروع میں ہی ایک مضبوط پوزیشن مل گئی۔ لیکن اصل ہیرو تو میرے خیال میں نعمان علی رہے۔ کیا کمال کی بولنگ کی، میچ میں 10 وکٹیں، پہلی اننگز میں 6، دوسری میں 4، اور ان کا حالیہ ریکارڈ دیکھیں، پچھلی 11 اننگز میں 53 وکٹیں، یہ تو غیر معمولی ہے۔ بالکل تاریخی کارکردگی ہے یہ۔ یعنی نعمان علی پاکستان میں جنوبی افریقہ کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ میں 10 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی اسپنر بن گئے ہیں۔ ان سے پہلے دیکھیں، حسن علی وقار یونس سعید اجمل نے یہ کیا ہے جنوبی افریقہ کے خلاف، لیکن پاکستان کی سرزمین پر کسی اسپنر کا یہ پہلا موقع ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں دیر سے موقع ملا، لیکن خیر جب بھی ملا انہوں نے ثابت کیا ہے خود کو، مسلسل پرفارم کر رہے ہیں۔ واقعی یہ اعداد و شمار تو حیران کن ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ صرف لاہور کی کنڈیشنز کا کمال تھا یا ان کی اپنی بولنگ میں کوئی خاص گر تھا جس نے جنوبی افریقی بلے بازوں کو اتنا الجھایا؟ دیکھیں، کنڈیشنز کا تو ہاتھ ہوتا ہی ہے، خاص طور پر ایشیا میں، لیکن نعمان کی جو لائن اور لینتھ تھی وہ بہت عمدہ تھی۔ انہوں نے مسلسل ایک جگہ پر گیند کی اور بلے بازوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ غلطی کریں۔ ان کا تجربہ اور کنٹرول وہ بہت نمایاں تھا۔ اور پھر آخری دن شاہین شاہ آفریدی، ان کو بھی کریڈٹ دینا ہوگا، خاص طور پر وہ ریورس سوئنگ جو وہ کر رہے تھے پرانی گیند اور خشک پچ پر، تو وہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں۔ میچ کے شروع میں شاید اتنے کامیاب نہیں تھے، لیکن جب ٹیم کو ضرورت پڑی تو انہوں نے واقعی فیصلہ کن سپیل کیا۔ جی، اور اس میں ایک تاریخی پہلو بھی ہے۔ یہ جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کی ہوم گراؤنڈ پر مسلسل تیسری ٹیسٹ جیت ہے، اور لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں تو 2006 کے بعد یہ پہلی کامیابی ہے۔ اس اسٹیڈیم کی تاریخ دیکھیں تو یہاں ہدف کا تعاقب کرنا ہمیشہ سے بہت مشکل رہا ہے۔ میرا خیال ہے صرف ایک بار 200 سے زیادہ کا ہدف حاصل ہوا ہے، اور شاید 3 بار 150 سے زیادہ کا۔ تو اس لحاظ سے 277 رنز کا ہدف تو بہت بڑا چیلنج تھا۔ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ اس سے جیت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور مجموعی طور پر بھی دیکھیں تو جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کا ہوم ریکارڈ اب بہتر ہو رہا ہے۔ 10 میں سے 4 جیتے، صرف 2 ہارے۔ بالکل، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے، جیسے پاکستان کی بیٹنگ کا آخر میں وہ کولیپس۔ آخری 6 وکٹیں صرف 17 رنز پر گر گئیں۔ یہ صرف سکور کا مسئلہ نہیں، یہ دکھاتا ہے کہ دباؤ میں، یہاں تک کہ اپنی ہوم کنڈیشنز میں بھی، ہماری بیٹنگ لائن اپ خاص طور پر اچھی سپن بالنگ کے خلاف ابھی مکمل طور پر مستحکم نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ساجد خان کی فارم اور فٹنس، وہ بھی تھوڑا تشویش کا باعث ہے، کیونکہ وہ ماضی میں نعمان کے ساتھ اہم سپن پارٹنر رہے ہیں۔ یہ بیٹنگ کولیپس والی بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ زیادہ تکنیکی مسئلہ لگتا ہے یا ذہنی دباؤ کا؟ اور ساجد خان کی فارم ٹیم کے توازن کے لیے کتنی اہم ہے، خاص طور پر جب آپ ہوم سیریز کھیل رہے ہوں؟ میرے خیال میں یہ دونوں چیزوں کا امتزاج ہے، یعنی دباؤ میں اکثر تکنیک بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور ساجد خان کی وکٹ لینے کی صلاحیت تو ٹیم کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر وہ فارم میں واپس آتے ہیں تو پاکستان کا بولنگ اٹیک اور مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا، اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو پاکستان اور آسٹریلیا دونوں نے اپنے پہلے میچز جیت کر 100% پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ پاکستان دوسرے نمبر پر ہے، آسٹریلیا پہلے پر، باقی ٹیمیں فی الحال پیچھے ہیں۔ جی، مجموعی طور پر یہ فتح بہت اہم ہے۔ ایک تو شکستوں کا سلسلہ رکا، دوسرا چیمپئن شپ کا آغاز بہت مضبوط ہوا ہے۔ امید یہی ہے کہ راولپنڈی میں جو اگلا میچ ہے اس میں بھی یہ کارکردگی کا تسلسل برقرار رہے گا۔ بالکل، سیریز کا آغاز تو بہترین ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس جیت کے انداز پر تھوڑا غور کریں
تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا پاکستان کی کامیابی کچھ زیادہ ہی انفرادی کارکردگی پر منحصر ہو رہی ہے؟ جیسے اس میچ میں نعمان علی نے غیر معمولی کارکردگی دکھائی، خاص طور پر اپنی ہوم کنڈیشنز میں مسلسل غلبہ پانے کے لیے کیا بیٹنگ میں خاص طور پر اسپن کے خلاف کچھ ساختی تبدیلیوں یا بہتری کی ضرورت ہے تاکہ پوری ٹیم مجموعی طور پر زیادہ مستحکم نظر آئے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔